بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، سورۃ یاسین۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی 36ویں سورت ہے اور اس سورت کی 83 آیات ہیں۔ اسے قلب القرآن، قرآن کا دل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اہم روحانی اور عقیدتی پیغامات موجود ہیں۔ سورۃ یاسین کی اہمیت۔ نمبر 1، مضامین اور موضوعات۔ سورۃ یاسین میں توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت، نبیوں کی سچائی اور قیامت کے دن کی حقیقت پر روشنی ڈالتی ہے۔ نمبر 2، اصلاح و ہدایت۔ یہ سورت مکہ کے لوگوں کو مخاطب کرتی ہے اور انہیں اللہ کی راہ پر چلنے کی تلقین کرتی ہے۔ اس میں انبیاء کی کہانیاں بھی ہیں جو لوگوں کو ایمان کی طرف راغب کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 3، مجازات اور انعامات۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ کی مجازات اور انعامات کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ لوگ نیک اعمال کی طرف راغب ہوں اور برے اعمال سے بچیں۔ سورۃ یاسین کی کہانی۔ نمبر 1، توحید کا بیان۔ سورت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بیان سے ہوتا ہے۔ نمبر 2، رسولوں کی کہانی۔ سورۃ یاسین میں ایک بستی کی 3 رسولوں کا ذکر ہے جو لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، لیکن بستی کے لوگ انکار کر دیتے ہیں اور انہیں جھٹلاتے ہیں۔ نمبر 3، ایک مومن کا مثال۔ اس بستی میں ایک مومن بھی تھا جو لوگوں کو نیک راہ پر چلنے کی دعوت دیتا ہے، لیکن انہیں مار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ نمبر 4، آخرت کا بیان۔ اس صورت میں قیامت کے دن کی حقیقت اور اس دن ہونے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی قدرت۔ اس صورت کی اختتام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے اور دنیا کو دوبارہ بنانے پر قادر ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کے فوائد۔ سورۃ یاسین کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے۔ بیماریوں اور مشکلات میں اس کی تلاوت سے راحت ملتی ہے۔ اس سورت کی تلاوت سے گناہوں کی معافی اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین کو روزانہ پڑھنے سے روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت اور اس کے روحانی فوائد کے بارے میں مزید رہنمائی یہ ہے کہ تلاوت کے آداب۔ نمبر 1، وضو۔ قرآن کی تلاوت سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے تاکہ پاکیزگی کا خیال رکھا جا سکے۔ نمبر 2، قبلہ رخ۔ تلاوت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنا افضل ہے۔ نمبر 3، اعوذ اور بسم اللہ۔ تلاوت کا آغاز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ نمبر 4، آہستگی اور خشوع۔ تلاوت آہستگی اور دھیان سے کریں تاکہ آیات کا مطلب اور پیغام سمجھنے میں آسانی ہو۔ نمبر 5، معنی پر غور۔ تلاوت کے دوران قرآن کی آیات کے معنی اور پیغام پر غور کریں۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کے مخصوص اوقات۔ نمبر 1، صبح کے وقت۔ صبح کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا روحانی سکون فراہم کرتا ہے اور پورے دن کی برکت کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 2، مشکل حالات میں کسی بھی مشکل یا پریشانی کی صورت میں سورۃ یاسین کی تلاوت سے مدد اور رہنمائی کے لیے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 3، مریضوں کے لیے۔ بیمار افراد کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت شفا کی نیت سے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 4، نماز جنازہ۔ سورۃ یاسین کی تلاوت
مرحومین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کے طور پر بھی کی جاتی ہے۔ سورۃ یاسین کے روحانی فوائد۔ نمبر 1، مشکلات سے نجات۔ سورۃ یاسین کی تلاوت مشکلات اور مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ نمبر 2، دل کی سکونت۔ اس سورت کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے اور ذہنی پریشانی کم ہوتی ہے۔ نمبر 3، رزق میں برکت۔ سورۃ یاسین کی تلاوت سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، گناہوں کی معافی۔ یہ سورت گناہوں کی معافی اور نیک اعمال میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ نمبر 5، آخرت کی تیاری۔ سورۃ یاسین آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے اور انسان کو نیک راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہے۔ سورۃ یاسین کے مختلف حصوں کا مخصوص اثر۔ نمبر 1، آیت نمبر 9، دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ نمبر 2، آیت نمبر 58، دل کی خوشی اور سکون کے لیے۔ اور نمبر 3، آیت نمبر 82، کسی بھی مشکل کو حل کرنے کے لیے۔ سورۃ یاسین کا خصوصی وظیفہ استغفار کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص روزانہ سورۃ یاسین کی تلاوت کے ساتھ ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کی حاجات پوری کرتا ہے۔ تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہماری تمام حاجات پوری کرے، ہمیں نیک راہ پر چلائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے فیض سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کرے، آمین۔ یقیناً یہاں سورۃ یاسین کی تلاوت اور اس کے مخصوص وظائف کے بارے میں مزید رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ سورۃ یاسین کی تلاوت کے وظائف۔ نمبر 1، حاجات پوری کرنے کے لیے۔ اگر آپ کسی خاص حاجت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو 3 دن تک مسلسل فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھیں اور اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ نمبر 2، دشمنوں سے حفاظت۔ اگر آپ کو دشمنوں کا خوف ہے یا کسی سے خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 کا ورد کریں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت 41 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں اور وہ آپ کو ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رکھے۔ نمبر 3، رزق میں برکت۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کریں اور اللہ سے رزق میں برکت اور فراخی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ نمبر 4، شفا کے لیے۔ بیمار افراد کے لیے سورۃ یاسین کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ خاص طور پر آیت نمبر 58، سلام قولا من رب الرحیم کو 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو پلائیں۔ نمبر 5، مشکل حالات میں۔ کسی بھی مشکل یا مصیبت کی صورت میں روزانہ صبح و شام سورۃ یاسین کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ سورۃ یاسین کے مختلف حصوں کے تاثیر۔ نمبر 1، آیت نمبر 12، یہ آیت مردوں کے زندہ ہونے اور اعمال کے اندراج کے بارے میں ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اس آیت کو بار بار پڑھنے سے اللہ کی طرف سے مدد اور برکت ملتی ہے۔ نمبر 2، آیت نمبر 58، اس آیت کو دل کی سکونت اور خوشی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم۔ روزانہ 21 مرتبہ پڑھنے سے دل کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور خوشی ملتی ہے۔ نمبر 3،
آیت نمبر 82۔ مشکلات کے حل اور کسی بھی کام میں کامیابی کے لیے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ عمومی دعائیں۔ نمبر 1، ہر نماز کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کے بعد عمومی دعا کریں کہ اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آپ کی حاجات پوری کرے اور آپ کو دنیا و آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ نمبر 2، خاص دعا، اللہم اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا سورۃ یاسین کی تلاوت کے بعد کریں تاکہ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ کو ہر مصیبت سے نجات دے۔ یہ وظائف اور دعائیں اللہ کے قریب لانے اور روحانی فوائد حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ ہمیشہ اخلاص اور یقین کے ساتھ تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔